حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 عورتیں ایسی ہیں جن کو اس دنیا میں کوئی تنگی نہ ہوگی، نہ ہی مرتے وقت موت کی سختی کی تکلیف ہوگی، بلکہ موت کے وقت ان عورتوں کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ خوش نصیب 5 عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شکریہ۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر آ جاتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی زیادہ لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہ ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بڑی نرمی میسر ہوگی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے۔ اسلام اس جہیز کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نارینہ اولاد کا حق کو حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی اعتبار سے حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ، یعنی جو دھن دولت چھوڑا ہوگا، ان پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بھائی کے ثواب کاٹ کر بہن کے پلڑے میں ڈال دے گا، اور بہن کے گناہ کاٹ کر بھائی کے پلڑے میں ڈال دے گا، اور آخرت میں بہنوں کا حصہ دینا آسان نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی بڑی وہ عیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت پر زمین بھی از راہ ظلم لے گا، قیامت کے دن جنت کی زمین میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وراث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہودیوں نے یہ رسم اس لیے ڈالی تھی کہ ان کی لڑکیوں کو کوئی بھی شخص قبول نہ کرتا تھا۔ اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی سر کے بال سفید ہو گئے، کیونکہ غریب کی بچی کا جہیز کا
کا कोई बंदोबस्त न हो सका और इसी जहेज की वजह से वो बूढ़ी हो गई। लिहाजा जहेज की रस्म एक फजूल रिवाज है। हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के जहेज को देखकर अपनी बेटी को रुखसत करना चाहिए और लेने वाले को यही सोचकर रिश्ता करना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ जहेज की सूरत में ना दिया, अलबत्ता चंद दीगर चीजें इस्तेमाल की अता की थी। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन को विरासती हिस्सा नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। अरब का एक मशहूर वाकया, एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। उसके बहुत इसरार को कबूल किया गया और उसे कब्रिस्तान में उस जगह ले जाया गया जहाँ उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसके भाई की मैयत को देखते ही देखते कब्र में उतारा गया और उसके भाई को मट्टी के सपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज व अकारिब के सामने उस रोती हुई बहन ने आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा। उसका दिल रो रहा है, आंखें छम छम बरस रही हैं। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर जाग उठे और वो भी उस बहन की दुआ सुनकर रोने पर मजबूर हो गए। हर आंख अश्कबार थी। रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब देखकर फरियाद की कि ए मेरे मालिक व खालिक, ए इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, जैसे इसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा था। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस ना आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर थी। मेरे बच्चों ने बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी तरस ना आया कि मैं अपनी बहनों का विरासत का जो मेरी बहनों का हक है उसे अदा करूं। ए मेरे मालिक व खालिक, मेरे परवरदिगार, तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह इसने मेरी विरासत के हक से हम बहनों को महरूम रखा, इसी तरह तू भी इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो मोहतरम नाजरीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि जब तुम अपनी बहनों को उनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगी या जहन्नम की दुआ करेंगी? बहन के लिए जालिम बन के मरोगे या मजलूम बन के? मोहतरम नाजरीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खिंजीर का गोश्त खाना। दूसरा वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी। फरमाया कसरत से सदका करने वाली औरत या शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपने माल और दौलत में से यूं सदका करता हो या करती हो कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को सदका दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। यानी दूसरा इंसान वो जो कसरत से सदका करे तो उसकी मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान निकलते वक्त उसके लिए तकलीफ ना होगी। नंबर 3, ऐसा मर्द या औरत जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाले हों, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों या अपने खामन से नरम दिली का रवैया रखने वाले हैं, अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है या अपने खामन और बच्चों से प्यार करने वाली हो, या हलाल का लुकमा कमाकर अपनी बीवी बच्चों की किफालत करने वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज्क तंग होने लगे तो दस्तरख्वान को वसी कर लिया करो, यानी अपनी फैमिली पर खर्च करना भी सदका है, उन्हें खिलाना पिलाना सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स वो अपनी फैमिली पर खर्च करता या करती हो और उनसे हुस्न सलूक करता हो या करती हो, तो जब वो दुनिया से रुखसत होंगे तो उसकी रूह निकलने में आसानी होगी और उसे निज़ा की कोई तकलीफ ना होगी। नंबर 4, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो इंसान ये सोचकर नमाज अदा करता है या करती हो कि जो नमाज मैं अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मिराज है। तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला ना होगा। नंबर 5, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो औरत या मर्द जो कुरान मजीद की तिलावत करे, यानी खुद भी कुरान पढ़ते हूँ और दूसरों को भी कुरान सिखाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत अली हिजवेरी गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा कि हजरत अगर रोने की कोशिश भी करें और फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करें? फिर आपने फरमाया, अपने मुकद्दर पर रोया करो। क्या तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि अपनी बख्शिश और मगफरत के लिए रोना भी ना आए? तो फिर अपनी किस्मत पर रोया करो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब से उन्होंने अल्लाह के रसूल
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ ہی آسان موت عزت افزائی کی بات ہے، کیونکہ جس راستے پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں وہ راستہ اچھا اور آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو حالت نزاع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اس پیالے میں اپنے دست مبارک داخل کرتے اور اپنے چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے۔ مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کی گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے اعمالوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔